الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، آج میں سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو، تمام امت مسلمہ کو تہہ دل سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کے لیے تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن بنایا، اور تمام مسلمان عید الفطر کے دن خوشی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، اور لوگ جو ہے عید الفطر کے دن عیدگاہ پہ جاتے ہیں، اللہ کے حضور عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، حدیث میں بڑی بشارت آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنے فرشتوں سے ایک خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں یہ بتاؤ جن مزدوروں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو، بتاؤ ان کی اجرت، ان کا صلہ کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی رحمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ مزدوروں کا صلہ یہ ہے کہ ان کی اجرت پوری ان کو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے جو آج عیدگاہ میں جمع ہے، یہ وہ ہے جن کے اوپر میں نے ایک ڈیوٹی لگائی تھی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، تو اس بندے نے اس رمضان کے مہینے میں وہ ڈیوٹی پوری کر لی۔ آج میرے سامنے جمع ہے، مجھ سے مانگنے کے لیے جمع ہے، دعا کرنے کے لیے جمع ہے، اور اس لیے جمع ہے کہ میں ان کو صلہ دوں۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، آج میں ان سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ان سب کو عیدگاہ سے اس حالت میں واپس کروں گا کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی، اور ان سب کی برائیوں کو بھی حسنات سے اور نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت فرمائی ان لوگوں کے لیے جو لوگ عیدگاہ میں جمع ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا، نمازوں کا اہتمام فرمایا، اسی طرح ہمیں غیر رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام، نمازوں کو فکر ہونی چاہیے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں پیار محبت، رمضان میں جو نیکی، شرافت، مزاج کے اندر جو نرمی، صبر، حکمت اور دوسروں کے ساتھ مدد کرنے کا جو جذبہ بنایا تھا، اس جذبے کو بنائے رکھنا ہے، اس جذبے کو قائم رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ آج کون انسان ہے، کون مسلمان ہے، فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اس سے کون ہے جو ناواقف؟ ہر شخص جانتا ہے کہ فلسطین میں کس طرح سے ظلم و بربریت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی اسلام مخالف طاقتیں ہیں، اس کو ہم یہ ضرور بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان رہتا ہے، کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ان سب کا کلمہ ایک ہے، ہمارا دکھ درد ایک ہے، خوشیاں ایک ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے پیار محبت کو توڑ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اور آپ بھی دعا کریں کہ فلسطینی بھائی بہنوں کو ان کی ریاست کے قیام کے لیے مزید طاقت عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں
اور ہمارے ملک میں امن اور آپسی بھائی چارے کو قائم فرمائے، اور جو طاقتیں امن کو توڑنا چاہتی ہے، پیار محبت کو، بھائی چارے کو توڑنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دے، اور ہم سب مل کر ہمیشہ کی طرح جس طرح صدیوں سے اس زمین کے اوپر لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں، اسی طریقے سے آگے رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔